سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا جثہ خاکی چھیننا اور ان کے اہل خانہ کے خلاف FIR کا اندراج بھارتی حکومت کی فسطائیت کی ایک اور شرمناک مثال ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں مضبوطی سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ان کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان نے ایک مستحکم افغانستان کے لیے مشترکہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بدلتی علاقائی حکمت عملی پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج صبح کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر ایک بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک بحریہ نے وطن عزیز کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوم دفاع کے حوالے سے ایک خصوصی نغمہ دل خوش ہوا جاری کیا ہے۔ اور عراق میں آج کرکوک کے قریب ایک چوکی پر داعش کے حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سید علی گیلانی کا جثہ خاکی چھیننے اور پاکستان کی حمایت میں نعرے لگانے پر ان کے اہل خانہ کے خلاف FIR اندراج کرنے پر بھارتی حکومت کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں ٹائمز آف انڈیا کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتہائی قابل احترام اور باصول 92 سالہ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی میت چھیننا نہایت قابل مذمت فعل ہے اور پھر ان کے اہل خانہ کے خلاف کیس درج کرانا فسطائی بھارتی حکومت کا ایک اور شرمناک اقدام ہے۔ وزیر اعظم کے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فسطائی بھارتی ریاست کو سید علی گیلانی سے اتنا خطرہ ہے کہ اس نے ان کے گھر پر دھاوا بول کر رات کو ان کا جثہ خاکی چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے ان کے جنازے کو روکنے کی کوشش کی اور اب ان کے سوگوار خاندان پر مقدمات دائر کر کے انہیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان موجودہ مشکل وقت میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ان کی حمایت کرتا رہے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان 70 سال سے زائد کے طویل عرصے سے جاری جدوجہد آزادی پر کشمیری عوام کو سلام پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے جنازے سے بھی خوفزدہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کیونکہ افغانستان میں عدم استحکام سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تاریخی ثقافتی روابط ہیں اور پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ اس کی افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ہے اور بھارت کو افغان محاذ پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کی حمایت کرتا ہے، تاہم حکومت کی تشکیل افغان عوام کا مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے کیونکہ اب اسے تنہا چھوڑنے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ISI کے سربراہ کے کابل کے دورے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی سطح پر غیر روایتی تعلقات برقرار رکھے گئے ہیں اور متعدد ممالک کے انٹیلیجنس کے سربراہان نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پاک افغان ترکم سرحد پر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے دورے کے بعد کیا۔ وفاقی وزیر نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کی دونوں جانب سے تجارت اور دیگر سرگرمیاں خوش اسلوبی سے جاری ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دو طرفہ تجارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرحدوں پر باڑ لگانے والی جامع پالیسی کے اطلاع کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ پاکستان نے ایک مستحکم افغانستان کے لیے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بدلتی ہوئی علاقائی حکمت عملی پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے
تاکہ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کے خصوصی نمائندوں کے ایک آن لائن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے کہا کہ خوشحال اور پرامن افغانستان اقتصادی تعاون، عوامی سطح پر مضبوط روابط اور تجارت اور علاقائی روابط کی فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے ہمسائے ممالک کے خصوصی نمائندوں اور ایلچیوں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ جرمنی افغانستان سے سفارتی تعلقات بحال کرے گا۔ جرمن اخبار ویلٹ ایم اسٹونجنگ کو ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ سفارتی سطح پر تسلیم کرنے اور مالی امداد کے حوالے سے ہم جرمنی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اب افغانستان کے تقریباً سب علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے اور سفارتی تعلقات کے ساتھ طالبان جرمنی سے صحت، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں مالی مدد اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعاون کے خواہش مند ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر FC کی چوکی پر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے شہیدوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ انہوں نے غیر ملکی قوتوں کی پشت پناہی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بناتے ہوئے ہمیں محفوظ رکھنے پر سیکیورٹی فورسز اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ اس سے قبل کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر ایک بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب ہوا۔ بلوچستان کے گورنر سید ظہور احمد آغا اور صوبائی وزیر داخلہ ضیاء اللہ کانگو نے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور اس سانحے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے کہا ہے کہ ملک میں تعمیراتی شعبہ اور دیگر صنعتیں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعمیرات کے شعبے میں کاروباری برادری کی مدد کے لیے اسے سہولیات مہیا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ 2 سال کے دوران تعمیراتی صنعت کے فروغ پر مزید توجہ دے گی۔ مشیر نے کہا کہ صنعت کار اور کاروباری افراد انہیں مہیا کی گئی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی نغمہ دل خوش ہوا جاری کیا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق اس نغمے میں مادر وطن کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نغمہ شہادت کے جذبے اور وردی سے جڑے احساس ذمہ داری کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نغمے میں 3 دوستوں کی کہانی پیش کی گئی ہے، جس میں نہایت مؤثر انداز میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ فرض کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ آج شمالی عراق میں کرکوک کے قریب ایک چوکی پر داعش کے حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ طبی اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ حملہ آج صبح سویرے شہر کے جنوب میں کیا گیا۔ عسکریت پسندوں کے گروہ علاقے میں عراقی فوج اور پولیس کو نشانہ بناتے رہے ہیں، تاہم یہ حملہ داعش کی جانب سے رواں سال کا بدترین حملہ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ کشمیر اور اس کے ملکہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، کوئٹہ اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 32، پشاور 35، گلگت 34، مری 23، جموں 32، سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ 27، اننت ناگ 26 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا جسد خاک چینہ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف FIR کا اندراج بھارتی حکومت کی فسطائیت کی ایک اور شرمناک مثال ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں مضبوطی سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ان کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان نے افغانستان میں مشترکہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے علاقائی حکمت عملی پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج صبح کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر ایک بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔
پاک بحریہ نے وطن عزیز کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوم دفاع کے حوالے سے ایک خصوصی نغمہ دل خوش ہوا جاری کیا۔ اور عراق میں آج کرکوک کے قریب ایک چوکی پر داعش کے حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔